الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ درود پاک پڑھیے، زور سے پڑھیے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حاضرین مجلس میں علماء کرام، ائمہ اعظام، یہ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اس وقت مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ چھوٹی عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک روز مسجد میں کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک اجنبی جو پہچانا نہیں جا رہا تھا ان سے، بیگانہ جس کو بولتے ہیں، ایک شخص آئے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اور بیٹھ جانے کے بعد آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ، اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ لَكَ الْحَمْدُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاغْفِرْ لِي مَا مَضَىٰ مِنْ ذُنُوبِي وَعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ من عمری ورزقنی اعمالا زاکیۃ ترضی بہا عنی وتب علی، کہیے اللہم آمین۔ یہ کلمات حمد ہیں، یہ کلمات حمد ہیں۔ آئے انس بن مالک کے پاس، انہوں نے پڑھا اور پڑھ کر کے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے جانے کے لیے اٹھے۔ تو یہ جانے لگے
جیسے یہ جانے لگے تو حضرت خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے دروازہ کھول کے مسجد میں داخل ہو گئے. وہ جا رہے ہیں اور حضور آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات ایسی کرنی چاہیے جو آپ کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ میں بھی قادر ہوں، بہت اردو بولوں گا آپ کے سر پہ چڑھ کے، لیکن سمجھ بھی نہیں آئے گی تو کیا فائدہ؟ تو اس سے تو بہتر ہے کہ گجراتی ہی میں بول لے. یہ ہم کو ایک شکایت ہے مولانا لوگوں سے، الفاظ کو سجا دیتے چاہے عوام کو سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے. بھائی آپ کے بات سمجھ میں آ رہی، میری نہیں آ رہی؟ یا میں اور اچھی اردو بولوں؟ نہیں، اور نیچے اتر کے بولوں تاکہ آپ سمجھ لیجیے. جزاک اللہ خیر. تو حضرت خاتم النبین تشریف لائے، اور یہ تو حضرت انس بن مالک نے اپنے آقا اور مولا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ہے نا، یہ جا رہا ہے، اس نے ہمارے سامنے یہ حمد پڑھا ہے، اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی. پورا ترجمہ نہیں کروں گا. فاغفر لی ما مضی من ذنوبی، اے اللہ میرے تمام وہ گناہ معاف کر دے جو پہلے ہو گئے. وَعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، اور میری عمر جو باقی ہے اس عمر میں مجھے گناہ سے بچا لے. وَعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَىٰ بِهَا عَنِّي، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ربا تو مجھ سے راضی ہو جا. ربا تو مجھ سے وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَىٰ بِهَا انی وتب علیہ، اور اللہ آپ ہر وقت اپنی نگاہ ربوبیت و قدرت سے میری حفاظت و حراست کیجیے. میری کیا کیجیے؟ حفاظت. کس چیز سے؟ کس چیز سے حفاظت کیجیے؟ میری طرف دیکھو، پانی کی طرف مت دیکھو. میری حفاظت کیجیے کس سے؟ گناہ سے. ربا مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. گناہ ہم سے ہو؟ آپ راضی ہیں کہ آپ سے گناہ ہو؟ نہیں. تو وتب علیہ کا ایک ترجمہ تو حضرت کریں گے، وتب علیہ میری طرف متوجہ ہو جا جی، یا مجھے توبہ کی توفیق دے. میں نے آسان اور سہل ترجمہ کیا ہے کہ نگاہ ربوبیت میں، یا اللہ یعنی آپ کی نگاہ وہ ہے جو کبھی سوتی نہیں، اونگ نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ اپنی وہ نگاہ سے جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی، میں سوتے ہوئے میں بھی گناہ کر لیتا ہوں، تو لہذا میری حفاظت کیجئے گناہ سے. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آپ چونکہ مغرب بعد بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر مسجد میں، اس لیے یہ حمد کے کلمات میں نے آپ سے پڑھا دیا تاکہ قیامت کے دن آج کی حمد ضرور آئے گی. قیامت کے دن آپ کے میزان میں یہ حمد کے کلمات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہاں بھائی، ہم نے پڑھا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ رقیب ہے، نگہبان ہے نیکیوں کا، یہ عتید ہے، یہ برائیوں کو لکھ لیتا ہے. اس دونوں نے آج لکھ لیا اس کلمات کو، اور انشاءاللہ کہ یہ مسجد کی دیوار کے پتھر نے بھی لکھ لیا جی. یوم یقوم الاشہاد، یہ سب قیامت میں شہادت دیں گے کہ جبرائیل امین نے جو حمد سکھائی تھی انس بن مالک کو سورت کے، یہ مسجد کیا نام ہے؟ چوڑ گر. کیا مطلب؟ چوڑیاں بنانے والے. اچھا چلیے بھائی، یہ چوڑی تھوڑے نہ بناتے ہیں، یہ اللہ کا نام بساتے ہیں. وہ کسی زمانے میں چوڑی بناتے ہوں گے. اب ہے کوئی چوڑی بنانے والا؟ وہ چوڑی بنانے والا شاید مسجد سے باہر ہوگا. یہاں سب چوڑی نہیں بنانا، سب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے دوستو، اب تھوڑی کام کی بات ہو جائے. یہ تو میں نے مناسبت سے ابھی یاد آئی کہ مغرب کے بعد کا وقت ہے. انس بن مالک کی سکھائی ہوئی کو حمد ہے اللہ کی طرف سے. وہ حمد کے کلمات ہم نے اپنے گناہگار زبان سے پڑھ دیا ہے. ایک دن کی حمد اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ منزل آسان ہے، بیڑا پار ہے. اچھا سنو دوستو، آج مجھے ختم نبوت کی بات نہیں کرنی ہے، تھوڑی کر دی ہے. یہ تھوڑی کرنی ہے کہ ہر بار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا تو کہوں گا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.
چونکہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 3 دن پہلے اس مسجد مرکز کے مجھ سے سنا ہوگا، میں نے علماء کو پیغام دیا تھا اور دے رہا ہوں، آج بھی ڈھاویل میں 700-750 طلبہ اور سارے اساتذہ کے درمیان بیان کر کے آیا۔ میں یہی پیغام دیا کہ جب کبھی بھی حدیث بیان کرو تو تنہا رسول اللہ نہ کہا کرو، رسول اللہ خاتم النبیین، رسول اللہ کے ساتھ کیا لگاؤ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارے سارے علماء جو یہاں موجود ہیں اور دعوت کے ساتھی جو فضائل اعمال پڑھتے ہیں یا منتخب احادیث پڑھتے ہیں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، اس میں خاتم النبیین کا لفظ نہیں لکھا ہے، لیکن حدیث جب بھی پڑھیے تو کہیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو انشاءاللہ یہ کہیے گا نا آپ لوگ، خاتم النبیین کہنے سے آپ کو کوئی الرجی نہیں نہ ہے؟ ارے بولو کوئی الرجی نہیں نہ ہے، یا الرجی ہے تو پھر الرجی کا علاج بتاؤں گا۔ اگر الرجی ہے تو تنہائی میں خلوت میں پشیمانی کے ساتھ حضرت خاتم النبیین پر درود پڑھیے تاکہ آپ کو خاتم النبیین کی محبت دل میں آ جائے، ختم نبوت سے محبت آ جائے۔ ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری نے ماجم آج ڈھاویل میں کہا ہے، فرمایا کہ جس نے 1 گھنٹہ بھی حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا کام کیا تو اس کی جنت کا ضمانت انور شاہ کشمیری لیتا ہے۔ کہا اس کے جنت کی ضمانت۔ ہمارے علماء خاتم النبیین کے لفظ کو بھول ہی گئے جی، اسی لیے قادیانیت بڑھ گئی۔ وہ قادیانی اپنے نبی مردود قادیانی کا تو نام لیتا ہے، وہ آپ سے کلمہ ہی پڑھوائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد سے مراد لیتا ہے غلام احمد قادیانی جی۔ غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سور کی چربی کا پنیر کھاتے تھے۔ کتاب کھول کے دیکھو جی، کہتا ہے کہ میری باتوں کے سامنے حدیث مصطفیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہی مولانا نے مجھے کتاب ہدیہ میں دی، میں 25 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ ڈھاویل کے محتمم اللہ ان کو جزائے خیر دے، تذکرہ اپنی اس پر وہ کتاب جو تذکرہ ہے اس میں اپنی وحی کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن کے مقابلے میں اس پر وحی آئی، اس میں وحی نمبر 34 آج میں نے پڑھا، میں نے مفتی صاحب کو دکھلایا ڈھاویل کے، لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور مجھے یقین آ گیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا اس مردود کو کیسے یقین آ گیا؟ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ، آگے پڑھو، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، لم یلد ولم یکن لہ، یہ مردود کہتا ہے مجھے وہی آئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ جی، یہ ڈائریکٹ وائر کرتا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے تھے کہ مردود ابلیس نے تو تنہا ایک آدم کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ نے اس پر لعنت و پھٹکار بھیج کر کے ابدی جہنمی بنا دیا اس کو، ابدی۔ اور یہ کہتے تھے لعین ابن لعین ابن لعین قادیانی کو کہ یہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم النبیین تک کسی نبی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق چھوٹا بچہ مدرسے کا پڑھتا ہے کہ مریم بتول جو تھی وہ طاہرہ عفیفہ تھی جی، ان کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، سورہ مریم میں ہے کہ وہ بدکار بھی نہیں تھی اور کسی مرد نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مریم کا ناجائز تعلق یوسف نجار سے تھا اور اس سے یہ حاملہ ہو گئی اور مجبوراً نکاح کرنا پڑا، نکاح کے 2 مہینے کے بعد یہی عیسیٰ مسیح پیدا ہوا۔ بتاؤ، تو قرآن کو مانیں یا اس کو مانیں؟ بتائیے نا آپ لوگ، قرآن کو مانیں گے تو یہ بات عوام نہیں جانتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے قادیانیت میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کو دکھلاؤ تو ان کا دماغ نظر کھل جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام جو یہاں موجود ہیں وہ ذمہ داری لیں ختم نبوت کی۔ ادنی درجہ یہ ہے کہ اپنے بیان میں واعظ میں تنہا رسول اللہ نہ کہیں، رسول اللہ
خاتم النبیین، اور کبھی کبھی اپنے خطبے میں کہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب نیا نبی نہیں آئے گا حضور کے بعد قیامت تک، اور نہ نبی بنایا جائے گا، نبی نہ آئے گا اور نہ نبی بنایا جائے گا۔ نبی بننے کی چیز نہیں ہے، جو خود سے نبی بن جائے وہ کذاب اور ملعون ہے، جو خود سے نبی بن جائے وہ کذاب و لعین ہے۔ نبی اللہ بناتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، قرآن کی آیت ہے۔ نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ سارے انبیاء امی ہیں، یاد رکھ لیجئے، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء امی ہیں۔ خود قرآن میں حضور کے لیے آیا ہے نبی امی۔ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کیجئے، ہمارے لوگ امی کا ترجمہ کیا کر دیتے؟ ان پڑھ۔ امی کا ترجمہ ہے جس کا کوئی انسان استاد نہ ہو اور جو کسی انسان کا شاگرد نہ ہو، وہ ہے امی۔ نبی کبھی کسی استاد کا شاگرد، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اور نہ نبی کا کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ خود غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میرا استاد فلان فلان فلان، وہ تفصیل میں نے کتاب میں لکھ دی۔ تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو اس لیے دوستو ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے، ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہماری شریعت جو ہم کو ملی ہے، یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک کے لیے ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے نبی ہیں، آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ خلیفہ بن کر کے آئیں گے۔ اور جب آئیں گے تو آج بھی میں نے ڈھابیل میں کہا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے ڈھابیل کے مدرسے میں نہیں جائیں گے وہ، یا کسی استاد سے نہیں کہیں گے مجھے قرآن پڑھا دو، یا حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، حد نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، وہ تمام کی تمام حدیثیں اور پورا مکمل قرآن اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر عطا کر دے گا اور پھر زمین پر نازل کرے گا۔ اس لیے وہ کسی انسان سے نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب مفتابہی قول کیا ہے، شریعت محمدیہ کا قانون کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام، ختم نبوت کا کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے نا، مجھے کچھ دوسری بات کرنی تھی لیکن دو چار بات کہہ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ختم نبوت کی دلیل موجود ہے۔ کیسے؟ میں نے سب سے پہلے بیان میں کہا تھا رادیر میں، جامع حسینیہ میں، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دو جز ہے۔ ایک جز کیا ہے؟ لا الہ، میرے ساتھ ساتھ بولیے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے کہ اللہ غور سے سمجھ لیجئے اس بات کو، یہ عقیدے کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس مسجد میں، مرکز والی میں، آپ تھے نہیں تھے، علماء تھے، شاید عوام نہیں تھی، اب آپ بھی سمجھ لیجئے، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک شخص اللہ کو اللہ ہی مانتا ہے، ایک ہی مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرا ریسرچ ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کو ایک ہونا اپنے دلیل سے، اپنے ریسرچ سے مانتا ہوں، رسول اللہ کے کہنے سے نہیں مانتا ہوں۔ تو یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جہنمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ضرور ہی ہے، رسول اللہ کے کہنے سے ماننا ایک شکل ختم۔ اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے۔
تو یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ بھی جہنمی ہے. دیکھو مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، میں تو صرف سمجھانے آیا ہوں آپ کو صورت میں. یہ دونوں جہنمی ہو گئے. تیسری شکل ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور اللہ کو ایک رسول اللہ کے کہنے سے مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، اور غلام احمد قادیانی کو یا شکیل کو یا کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کسی کو بھی وہ نبی مانتا ہے، تو یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ بھی جہنمی ہے. تو جنتی صرف ایک ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کے کہنے سے مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہی مانتا ہے، حضور کے بعد کسی کو. یہ پکا جنتی انسان ہے، یہ پکا جنتی انسان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا فلاں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا میں نبی ہوں. تو اس کے پاس ایک آدمی تھا کھڑا ہوا، تو کہا رہے اس سے دلیل تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر نبی ہے تو تیری دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے نبوت پر اس کے دلیل مانگنے والا بھی کافر. کیوں؟ جب اس کو معلوم ہے قرآن کی آیت سے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تو گویا کہ دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، مان لیا. اس لیے یہ شخص بھی کافر ہے. اگر آئے کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو صاف انکار کر دو کہ تم کذاب اور جھوٹے ہو، تم کذاب. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بھی لکھا کہ ایک شخص بہت بڑا صوفی ہے، پوری رات تہجد پڑھتا ہے، لیکن علم نہیں ہے اس بیچارے مسکین کو، غریب کو. دل میں خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا اچھا ہوتا کہ مجھے بھی نبی بنا دیتا. تو دل میں سوچنے والا کہ اللہ مجھے نبی بنا دیتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ شخص بھی کافر ہے. اس نے یہ تمنا کیسے کر لی اس نے حضور کے بعد کہ مجھے نبی بنا دیا جاتا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں کو نبی بنانا تھا، آدم سے لے کے حضرت محمد خاتم النبیین سے پہلے سب کو نبی بنا دیا. اب آخری نبی کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، پھر مجھے جو بات کہنی ہے آپ کو عملی وہ بتاؤں گا کہ نبوت تو ختم ہو گئی. نبوت کس پہ؟ حضرت محمد خاتم النبیین. بول بیٹا، ایک ماروں گا تھپڑ کھینچ کے، ابھی بھی نہیں بولتا ہے. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ ہماری زبان آدھی نہیں مل سکتی. ابھی وہ مولانا صاحب نے کتنی اچھی تقریر کی، ایک دفعہ خاتم النبیین نہیں بولے ہیں. وہ کون تھے؟ قاضی صاحب تھے. اب میرا یہ پیغام ان تک جائے گا کہ دیکھو مولوی صاحب آپ نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن وہ مفتی صاحب جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ایک دفعہ بھی خاتم النبیین آپ نے استعمال نہیں کیا. چونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور ہمارے توجہ نہ دینے سے قادیانی اپنا کام کر لیتا ہے. دکاندار ہیں آپ میں سے بہت سارے صورت کے تاجر ہو، تو دکان میں تمہارے 50 آئٹم ہیں. مثال کے طور میں موزہ لینے گیا، ایک نہیں پسند آیا تو آپ دوسرا دکھلاتے ہو، دوسرا نہیں آیا تو تیسرا دکھلاتے ہو، تیسرا نہیں تو چوتھا دکھلاتے ہو. جتنی کوالٹی ہے سب دکھلا دیتے ہو، دکھلا دینے دے تاکہ مولوی صاحب موزہ لے لیں. تو کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے فرمایا کہ جو حضور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نبوت اور رسالت سے تعارف کراتا ہے، وہ حضور کا آدھا تعارف کراتا ہے. ہاں آؤ میرے پاس، میں علامہ انور شاہ کشمیری کی کتاب دکھلاتا ہوں جنہوں نے ڈھابیل کا مدرسہ قائم کیا. آج میں نے ڈھابیل میں بتایا اس بات کو کہ تنہا رسول اللہ کو رسول کہنا حضور کا آدھا تعارف ہے. آدھا. یہ دیکھو مفتی صاحب بیٹھے میرے سامنے، ماریں گے مجھے، یہ یہاں نہیں ماریں گے تو دبئی میں آ کے ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں مجھے یہ جی. تو کیوں نہیں کہتے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیوں؟ کہ ختم نبوت سے عشق نہیں ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ یہ عقل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ عشق کا مسئلہ ہے، اور عشق کا سودا کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ نے بھی مطالبہ کیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضرت سے محبت کرو. تو حضرت سے محبت، رسول تو سب ہیں
آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کے سب کون ہیں؟ انبیاء و رسول ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں. یہ بات تو صرف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے عرش سے فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ اگر عقیدہ ختم نبوت ذرہ کی عمارت منہدم ہو گئی تو نہ تمہارا ایمان بچے گا، نہ اسلام بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ حشر بچے گا، نہ نشر بچے گا، نہ محشر میں تمہاری نجات ہوگی، نہ مغفرت ہوگی. ساری عمارتیں بنیاد منہدم ہو جائے گی. کیوں؟ حضور خاتم النبیین نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیًا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو نجات نہیں ملتی جب تک کہ میری نبوت کی اتباع نہ کرتے. اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے. وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، وہ تورات نہیں پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے نماز کے اندر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے اور فتوے دیں گے. دفن بھی ہوں گے ختم نبوت کے مطابق، کیونکہ حضور سے پہلے جو لوگ دفن ہوتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف دفن کر دیے جاتے تھے، اور اب ہمارا قبلہ کون ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، خاتم النبیین کا قبلہ ہے بیت اللہ. اس لیے ہر مسلمان قیامت تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو حیًا و میتًا، زندگی میں اور موت کے بعد بھی ہمارا رشتہ خاتم النبیین سے ہے انشاءاللہ. بولو دوستو انشاءاللہ. اس لیے ختم نبوت کا کام کرنا ہے. جب بھی آپ عوام بھی جب بھی حضور کا نام لیجئے تو کہیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. علماء حدیث بیان کریں تو کہیں کہ یہ بات رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. مشکلات کے لیے کہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے نکلنے کے لیے، مثلا دشمن کے پنجے سے چھوٹنے کے لیے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھو، دشمن کے پنجے سے تم نکل جاؤ گے. تو امت سمجھائیں امت کو کہ جمال ختم نبوت ہے، یہ محاسن ختم نبوت ہے. یہ کسی بھی اسلوب سے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اشاعت کیجیے. اور دلائل آپ کو سارے کے سارے قرآن میں موجود ہیں انشاءاللہ. تو کیجیے گا نا دوستو کام. چلو اب میں دوسری بات عملی کرتا ہوں، چونکہ میں آج صبح علیہ الصبح نکل جاؤں گا یہاں سے اگر اللہ نے زندہ سلامت رکھا تو. پھر یار زندہ صحبت باقی، آئندہ زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، آئیں نہ آئیں. جی اب میں آپ کو ایک دو چیز بتاتا ہوں گڑ کی. دیکھیے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہماری ہر دعا، زور سے بولیے، قبول ہو اور اللہ قبول کر لے. تمنا ہے نا؟ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا ہے، خاص طور پر جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جیسے ہمارے بزرگ دیکھو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی سفید داڑھی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تمنا ہے کہ ہم اب آخری لمحات سے گزر رہے ہیں. 2/3 عمر ہماری گزر گئی، 2/3 عمر. اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ملک الموت وہ اجازت نہیں لیتا ہے، اجازت انبیاء سے لیتا ہے، وہ ہم سے نہیں لے گا. اور ہماری بڑھیا روئے یا تڑپے، ہنستے مولوی صاحب، ہماری بڑھیا روئے یا تڑپے وہ ہم کو لے کے چل دے گا. اور ڈرنا نہیں ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ الیاس. اللہ، مولانا الیاس دعوت والے. ڈرنا نہیں ہے. ہم جائیں گے ربا کے پاس. چھوٹا بچہ یہ گھر جاتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو تو کہتا ہے ابا کے پاس جا رہا ہوں. تو ڈرتا ہے ابا کے پاس جاتے ہوئے؟ جی تو ہم کیوں ڈرتے ہیں اللہ ربا کے پاس جانے سے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ربا کے پاس. 2 ہی چیز ہے دنیا میں، ابا، اور آخرت میں ربا. ربا سے ڈریے نہیں. آپ کے آنکھ میں روشنی کس نے دی ہے؟ ربا. بول یار، ربا نے دی. زبان میں گویائی کس نے دی؟ زبان میں گویائی کس نے دی؟ ربا نے. کان میں سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ ربا نے. چلنے کی پاؤں میں قوت کس نے عطا کی؟
ربا نے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ آنکھ میں 100 کلر میرے سامنے رکھو اور آنکھ سے میں دیکھ کے بتا دوں گا اس کا کلر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایک چھوٹی سی آنکھ کی پتلی میں، جس کو عدسہ کہتے ہیں، وہ ایک وقت 1000 رنگ کو دیکھتی ہے اور ہر رنگ کو دوسرے سے یہ قوت عطا کر دی، وہ ہے آپ کا رب۔ آپ تو اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں جی، اس کو پہچانتے ہی نہیں، کسی نے پہچانوایا ہی نہیں آپ کو، پہچانوایا؟ 100 کلر کو بیک وقت دیکھتی ہے میری ایک چھوٹی سی آنکھ کی چیز، اور سب کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کالا ہے، یہ لال ہے، یہ اجلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ بیگنی ہے، یہ نارنگی ہے، اور یہ گرین ہے، اور یہ کیا ہے، پنک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اے افسوس، لیکن میں نے رنگوں کو تو پہچانا، گلی کے کتوں کو پہچان لیا، اپنی بلی کی آواز کو پہچانا، اپنے 10 بیٹا اور بیٹی کی آواز کو پہچانا۔ اگر ہم موت تک نہ پہچان سکے تو اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ پہچانا ہے آپ نے، ان کی آواز کو رات کی تنہائی میں سنتے ہیں آپ۔ وہ بخاری کی روایت ہے، مفتی صاحب رو رہے ہیں میرے سامنے، حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے معافی کا مانگنے والا، آ جائے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ حل من مبتلا، ہے کوئی پریشان کن کہ آئے میرے در پر، میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہوں۔ یہ روزانہ وہ آواز دیتا ہے، لیکن اس آواز کو کون سنتا ہے؟ تو ہم نے سب کی سنی، آواز کو پہچانا کہ یہ میرا 3 نمبر کا بیٹا ہے، یہ میری 7ویں نمبر کی بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے 2 تو یہ فلانی بیوی کی آواز ہے جی۔ اپنے کتے کو گلی میں پہچان لیا، یہ میرا کتا ہے، اور نہیں پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچانا، اور مرنے کے قریب ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے رب کو پہچان کے ان کے پاس جائیے جی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس ریورس میں جا رہے ہیں۔ کس میں جا رہے ہیں؟ ہماری نگاہ کہاں ہے؟ دکان پر، مکان پر، اولاد پر، کاروبار پر، اس پر بھی نگاہ رکھیے، لیکن یہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، وہ چاہے تو 1 منٹ میں لے سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلیے دبئی، میں دکھلاتا ہوں کل کا ملٹی بلینئر، آج اس کا پاسپورٹ سیز ہے وہ، اور سرکاری طور پر گیسٹ ہاؤس میں ہے وہ۔ گیسٹ ہاؤس سمجھتے ہو کیا؟ ہوٹل نہیں بابا، جیل خانہ، سرکاری گیسٹ ہاؤس میں اس کو کہتا ہوں جی۔ یہ مفتی صاحب اب ہنس رہے جی جی، اس لیے شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ بہت گہرا شعر میں نے کہہ دیا ہے، سوچئے گا اس کو۔ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ یہ بچے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے معصیت کی ہے، اس معصیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا ہے۔ اب ہم سے شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب بیٹا نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان ہے؟ یہ نافرمانی کی خو اور بو آئی کہاں سے؟ اللہ سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے۔ آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیجئے، وہ کل آپ کے بیٹے کو سنوار دے گا۔ آپ نے اپنا تعلق بگاڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے ربا کو چھوڑ دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ابا ہوں تو میرا بیٹا ابا کی مانے، ابا اپنے ربا کی مانے۔ دیکھیے بیٹا ابا کی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ یہ لوجک ہے، لوجک۔ لوگ اس کو نہیں سمجھتے، بس دیکھتے میں باپ ہوں، اور باپ تو تو ہے، تو اپنے ربا کی تو مان لے، تو تیرا بیٹا ابا کی مانے گا جی۔ خیر دوستو، اب میں دوسری طرف چلتا ہوں۔ کتنے منٹ باقی اذان میں؟ 15 منٹ صرف، اونلی۔ چل جلدی جلدی نمٹا دوں۔ ایک مائی آئی ہیں، ذرا غور سے سن لیجیے آپ، چونکہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، ان کو بھی کچھ دینا ہے تاکہ تنہائی میں وہ کچھ اللہ سے تعلق جوڑیں۔ ایک مائی آئی ہیں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نام ہے ان کا ام رافع۔ حدیث موجود ہے، تجلیات قدسیہ میں تفصیل دیکھ لیجئے گا، مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں۔
تو مائی نے آ کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی عورت ہوں، لمبا چوڑا وظیفہ مجھے مت بتلائیے، کوئی مختصر سا وظیفہ ہم کو بتا دیجئے کہ جن کلمات کو میں پڑھوں تو پڑھنے کے بعد میں اللہ سے جو مانگوں اللہ قبول کر لے۔ کتنا پیارا سوال کیا مائی نے۔ یہ مائی کون ہے؟ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء کو جن کو میں نے تجلیات دی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے، کھول کے دیکھیے گا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کا تعلق اللہ سے ہے۔ حدیث کے الفاظ میں نقل کر دیتا ہوں ترجمہ مختصر کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حدیث طویل ہے، اتنا نہیں نقل کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم غیب، اس دنیا کی کچھ باتیں حضرت خاتم النبیین دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، چونکہ نبی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ چاہتی ہے کہ رحمت کے دروازے پہ پہنچ جائے اور دستک دے، کہاں؟ ربا کی جناب میں، اور دستک دیتے ہی ربا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں، اور یہ بوڑھی مائی اپنے لیے جو چاہے لے لے وہاں سے۔ آپ ہوتے، ہم ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا بڑا تنگ دست ہے یار، 1-8 ملین اس کو دلوا دیجیے۔ چونکہ آپ صورت والے لوگ ہیں، ان کو تو صرف پیسے ہی چاہیے۔ برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا، ہاں وہ بھی چاہیے، اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن آخرت میں بھی اللہ کسی کا ہم کو محتاج نہ کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا مال خود لے کے ہم ٹرانسفر کر دیں وہاں اکاؤنٹ پر۔ جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کو، ام رافع کو 5 کلمات سکھایا ہے جو مجھے آپ کو سکھانا ہے آج، اب بہت آسان ہے۔ فرمایا کہ ماں رات میں جب اٹھا کرو، وضو کر لو، مسلے پہ کھڑی ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جائیے یا کرسی پر بیٹھتے ہیں جیسے بزرگان دین بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ جی تو فرمایا کہ 10 دفعہ کہو سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ پھر کہیے 10 دفعہ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولنا۔ 20۔ اللہ کا بندہ ڈسکاؤنٹ لگا رہا ہے، 30 ہو گئے 3 کلمے۔ پھر کہا کہو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 40۔ 4 کلمات ہو گئے۔ آخر میں کہیے 10 دفعہ استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ اماں کو حضور نے فرمایا کہ یہ 5 کلمات کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ کہہ لو، اور کہنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو دعا قبول ہے۔ ہمارے استاد مولانا سعید صاحب پالن پوری شیخ الحدیث انتقال کر گئے، انہوں نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ایک دم سالڈ کنفرم قبول ہو جائے تو 10 دفعہ پہلے کہو، 10 دفعہ نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھ کر کے پھر 10 دفعہ پڑھ کے دعا مانگ لو، ایک دم سالڈ تمہاری دعا چلی جائے گی۔ یہ مولانا سعید صاحب پالن پوری نے فرما دیا۔ اب ایک اور روایت سن لو جلدی جلدی، چونکہ اذان ہونے والی ہے۔ رات میں آپ کی نیند کھلی، رات میں آپ کی بستر پہ نیند کھلی، بوڑھے آدمی ہیں جی، سردی کا تو یہاں ماشاءاللہ سردی نہیں ہے، میں کل جاؤں گا دلی تو ایک دم کپ کپی کی سردی ہے وہاں جی، اور سورت میں دیکھو پنکھا چل رہا ہے، پسین ہو رہا ہوں میں جی۔ رات میں سردی کا دن ہے، یا بوڑھا آدمی ہے،
وضو کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، دیوار کا سہارا لے کے چلتا ہے بیچارہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عمر کسی کو نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ عمر وہ ایسی نہ دے کہ انسان کسی کے سہارے جیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ غفران اور رضوان کے ساتھ اٹھا لے۔ کہو آمین۔ یا زیادہ لمبا جینے کا موت۔ ایک بڑے میاں تھے، اپنے پوتا کو کہہ رہے بیٹا وہ سیریل چل رہا ہے نا تو ذرا میری بھی کرسی ادھر رکھ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں جا رہا ہے کسے دیکھتا ہے، نظر سوئے دنیا قدم سوئے عقبہ، کہاں جا رہا ہے کسے دیکھتا ہے۔ بڑھاپا میں بھی آ کے قبر نہ یاد آئی ہے، میری کرسی ذرا ادھر ہی رکھ دے، میں بھی سیریل دیکھ لوں ذرا۔ سیریل دیکھنے کا دن ہے اس کو تو دیکھنے کا دن ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آنے والا ہے کہ اس کو اس کی خبر بتائی جائے گی کہ تو بڑھاپے میں بھی 60 کو کراس کر کے بھی سیریل دیکھ رہا تھا، تجھے میں نہیں یاد آیا ہیں؟ اب تو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تیرا بیٹا تیرے لیے کچھ کرے، جب تو نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو بیٹا کس کا کرتا ہے بابا؟ بیٹا تو مرنے سے پہلے ہی تمنا کرتا ہے بڈھا کاروبار چھوڑے اور گدی پر میں بیٹھوں، روکڑا مجھے ہاتھ میں آئے، اور بابا ایسا کرو اکاؤنٹ پر پیسہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا، زندگی میں ٹرانسفر کر دو ورنہ بینک والے دیں گے نہیں مجھے۔ ہاں میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ جی ہاں ایسا نہ کیجئے، اپنے آپ کو نہ بھولیے۔ سنو، رات میں نیند کھلی، وضو کر نہیں کر سکتا ہے بیچارہ، معذور ہو گیا۔ ہم کو مایوس نہیں کرنا ہے، آپ کو رحمت کے قریب کرنا ہے۔ آپ کو ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، مولانا بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں اس مجمع میں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجۃ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اس کے بعد اور بھی دعا ہے جو میں نہیں پڑھوں گا لمبی، اس وقت ایک جملے کی تشریح کرتا ہوں بس۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجۃ، ولیجہ کہتے ہیں اتنا گہرا تعلق اور ربط ہو جائے کہ بندہ کسی سے بھی اتنا ربط ہو جائے کہ رات میں جس وقت چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے آمد و رفت ہو۔ صاحب خانہ خود چابی دے دے اس کو کہ بھائی دیکھ تو آ کے بیل ویل بجانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، جب چاہو دروازہ کھولو، میں اس روم میں رہتا ہوں، آ کر کے مجھ سے مل لو، جو لینا چاہو لے کے چلے جاؤ۔ تو حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے مقام ولیجہ دے دیجئے۔ آپ اللہ ہیں، بڑی عظمت و کبریائی کے مالک ہیں، آپ کی شان کے مطابق میں کچھ دے نہیں سکتا، لا نہیں سکتا، پیش نہیں کر سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب بھی چاہوں میں آپ کی جناب میں حاضر ہو جاؤں، تو ہم کو وہ مقام دے دیجئے۔ یہ ہے ولیجہ کا ترجمہ، یعنی جب میں آپ کو پکاروں تو ہمارے لیے کوئی آداب نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی رسوم نہ ہو، میں جب چاہوں اللہ آپ سے تعلق جوڑ لوں۔ حضور اکرم خاتم النبیین کی دعا حضرت کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور مقام ولیجہ دے دیا۔ اب سنیے، ایک بدو آیا گاؤں کا آدمی، وہ حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا آدمی ہوں، اونٹ میں نے ادھر باندھ دیا ہے، مجھے کوئی ہلکا پھلکا وظیفہ بتائیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو کہوں وہ اللہ قبول کر لے، میری مراد پوری ہو جائے، جیسے اس مائی نے کہا۔ تو حضور نے کہا اس کو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور بڑے میاں بہت خوش ہو گئے اور اپنے اونٹ پر جا کر کے اونٹ کو کھولا، رسی اس پر بیٹھ گئے، اونٹ کو اٹھایا، چلنے لگے۔ 2-4-10-20 قدم چلے کہ ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور پھر واپس آئے، اونٹ کو باندھا، پھر آ گئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ آپ بھی بڑے بھولے بھالے آدمی، اللہ تو اللہ ہیں، ان کو کوئی کسی چیز کی کمی ہے؟ تو میں نے سبحان اللہ آپ نے کہا یہ اللہ کی تسبیح ہے، والحمدللہ کہا یہ اللہ کی حمد ہے، لا الہ الا اللہ کہا یہ اللہ کی تحلیل ہے، اللہ اکبر میں اللہ کی کبریائی ہے، تو سب کچھ تو اللہ پہلے سے ہیں، اور آپ نے اللہ ہی کے لیے بتایا، میرے لیے کیا دیا آپ نے؟ تو حضور مسکرا گئے، کہا کتنا بھولا آدمی ہے یہ،
ہے نہیں بات بھولے پن کی کہ اللہ تو پہلے ہی سے اللہ ان کے خزانے میں سب کچھ موجود ہے، تو میں نے کہا تھا میرے لیے کچھ دیجئے یا اللہ کے لیے دیجئے، تو آپ نے جو کچھ کلمات بتائے اس میں تو اللہ ہی تعالیٰ کے لیے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اب حضور نے غیب کا دروازہ کھولا ہے، جو چیز دیکھی تھی شاید وہ بڑے میاں نہ پوچھتے تو حضور نہ بتلاتے، اب حضور نے راز فاش کر دیا، کہا سنو جب کہتے ہو تم سبحان اللہ کہیے تو اللہ عرش پر کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس کی تشریح تجلیات میں کی ہے، یہ بھی نہیں کروں گا ورنہ بلّہ لمبا وقت لگ جائے گا۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ تو اللہ کہتے ہیں عرش پر صدقتا، ابھی کہیے، ارے کہہ دو نا ابھی، الحمدللہ اللہ نے کہہ دیا عرش پر صدقتا، یقین رکھو حضور خاتم النبیین کی بات پر۔ پھر جب تم کہتے ہو لا الہ، اللہ کہتے ہیں صدقتا میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب کہتے ہو اللہ اکبر تو اللہ عرش پر کہتے ہیں صدقتا تو نے سچ کہا۔ 4 دفعہ اللہ نے کہا تو نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اس کی ایک تشریح بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ علم قرب لے کے کیا کروں گا میں، ادھر تو کوئی درس تھوڑی نہ دینا ہے مجھے، ادھر تو جنت میں مزہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ صدقتا کا مفہوم مفتی صاحب یہ ہے کہ تکوینی طور پر اس کلمات کے بولنے سے، اور میں نے جو کہا صدقتا تو نے سچ کہا، جتنی نعمتوں کے دہانے کھلنے ہیں وہ میری طرف سے سب تیری طرف کھل گئے۔ یہ میرے ذوق کی تفسیر ہے، یہ میں نے لکھ دیا ہے چونکہ امانت ہے علم کی جی۔ اس کے بعد فرمایا کہو اللہم اغفر لی، کہیے تو اللہ عرش پر کہتے ہیں فعلتو، میں نے تیری مغفرت کر دی، آپ سب کی مغفرت ہو گئی۔ ابھی یقین جانو رب ذوالجلال کے چہرے کے نور کی قسم ابھی آپ کی مغفرت ہو گئی۔ یہ بات کس نے اطلاع دی ہے؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو بندہ کہے اللہم اغفر لی تو اللہ کیا کہتے ہیں فعلتو، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اس کے بعد کہو ورحمنی، کہیے اللہ کہتے فعلت، جا میں نے تجھ پر رحم بھی کر دیا۔ اس کے بعد کہیے وحدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ کہتے فعلت، جا تجھے میں نے ہدایت دے دی۔ ورزقنی، کہیے اللہ کہتے جا میں نے تجھے رزق بھی دے دی، میں نے تجھے روزی بھی دے دی۔ سورت والے روزی کا ترجمہ کریں گے صرف روٹی یا کڑھی اور کھچڑی، نہیں، روزی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روزی ہوتی ہے مادی اور ایک روزی ہوتی ہے روحانی۔ ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ تو روٹی تو ملنی ہی ملنی ہے، وہ گلی کے کتوں کو ملتی ہے تو مجھے نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں دبئی میں آ کے آپ دیکھ لیجئے ذرا، پیسے والے لوگ کتے کو برانڈڈ بسکٹ کھلاتے، پوچھے اس لڑکا کو وہ کتا کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے کہ برانڈڈ بسکٹ کھاتا ہے وہ۔ تو ورزقنی میں یہ نیت کیجئے کہ اے اللہ میرے باطن پر ایمان کی روزی عطا کر دیجئے، قرآن کا نور عطا کر دیجئے، سجدے کا قرب عطا کر دیجئے، نماز کی حضوری عطا کر دیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت عطا کر دیجئے، مناجات کی لذت عطا کر دیجئے، عبادت کی طرف طبیعت میں رغبت عطا کر دیجئے، انعامت تام عطا کر دیجئے، معصیت سے طبیعت میں نفرت پیدا کر دیجئے، گناہ سے بے رغبتی ہو جائے اور عبادت سے طبیعت میں رغبت ہو جائے، عبادت چھوٹ جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے اور معصیت ہو جائے تو میں بے قرار ہو جاؤں، اس وقت تک قرار نہ آئے جب تک کہ میں توبہ نہ کر لوں۔ یہ مانگیے اللہ سے، یہ تو کبھی مانگا نہیں آپ نے۔ کہا بیٹا کی دکان چلے جائے تو اس کی بیوی اچھی مل جائے، ارے وہ جا کر کے خریدے گی میک اپ، وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سونار کی دکان میں چلے جائیے، کہیے کہ اے سونار ذرا مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دے، تو کیا کہے گا سونار؟ مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اور سبزی کی دکان میں چلے جائیے، کہیے کہ او ذرا 1 کلو سونا دے دے، تو کہے گا مولوی صاحب دماغ سے آ کے پہلے ٹھیک کراؤ تم پھر۔ ارے تو اللہ کی جناب میں آپ گئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں تو اس کی شان کے مطابق کوئی چیز مانگیے نا۔ ہاں جوتے کا تسمہ بھی خاتم النبیین نے مانگا ہے، لیکن سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اس کی کہ اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ سے۔ یاد رکھ لیجئے یہ مسجد والے شاید نہ کسی نے کہا ہوگا آپ کو، یہ ہم کو ہمارے پیر حکیم اختر نے سکھایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سے اللہ کو مانگیے، بوڑھے لوگ جتنے ہو سب آج اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہم اب تک آپ کے سے دنیا کی چیزیں مانگتے رہے، شام کو مانگا آپ نے دے دیا، صبح کو پیخانہ میں جا کے ڈال دیا،
اب تک وہ مانگا میں نے آپ سے، اے اللہ میں آپ سے اب ایمان مانگتا ہوں، آپ کی معرفت مانگتا ہوں، خاتم النبیین کی محبت و مودت مانگتا ہوں، نبی پاک کی رویت کی زیارت مانگتا ہوں۔ اے اللہ قرآن کا نور عطا کر دیجئے، اے اللہ عبادت کا ذوق عطا کر دیجئے، سجدے کا قرب عطا کر دیجئے، اے اللہ قلب سے ہمارے گناہ کی ظلمت کو دور کر دیجئے، معرفت کا نور عطا کر دیجئے۔ یہ مانگی، یہ کوئی مانگتا ہے؟ ارے آج تک آپ میں سے شاید میں ہاتھ اٹھواؤں گا نہیں، ورنہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ نماز کی حضوری دیجئے مجھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ 2 رکعت میں 4 رکعت پڑھا، اور 9 اور 2 11، 11 نہیں 9 اور 2 14 ہے۔ اتنا فاسٹ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر ہے۔ نماز کوئی جلدی سے پڑھنے کی چیز ہے کہ اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے؟ جی ہاں، تو اب سنیے، تو بدو جو آیا تو بدو کو حضور اکرم نے یہ کلمات سکھلائے، پھر بدو جھومتا ہوا اونٹ پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اب سنیے، ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب جگیے، سن لیجئے سب کان کھول کے، مائیں بھی سن رہی ہے نیچے، بیٹیاں بھی سن رہی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اگر کر لیجئے تو بہت نور علی نور۔ نماز نہ بھی پڑھیے، سن لے بیٹا، یہ تقریر کوئی مولوی آ کے نہیں کرے گا، میں تقریر نہیں کرتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، عملی درس دے رہا ہوں، سستا سودا۔ بستر پر سوئے ہوئے، آپ سو رہے ہیں، آپ کی میڈم بھی سو رہی ہے، نو ٹینشن، سوئے ہوئے 3 دفعہ پڑھیے چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ پانی کیا ہوا؟ وہ دیجیے مجھے ساتھ، اس میں اسمیل ہے، پتہ نہیں کس چیز ہے، ادھر ہی رکھ۔ 3 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیے، کتنی دفعہ؟ اور 3 ہی دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیے، 3 دفعہ۔ اور جو دعا سوئے ہوئے بستر پر مانگیے گا سب قبول۔ اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو خاتم النبیین کی طرف سے؟ دے سکتا ہوں؟ آج تک کسی نے دیا آپ کو؟ دونوں حدیث سولٹ ہے، سولٹ جس کو صحیح بولتے، یہ علماء بیٹھے ان کو پوچھو، دونوں روایت سولٹ ہے اور قبولیت کی یقینی ہے، لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیز آپ کو سکھلائی ہے دعا میں۔ پہلی چیز کیا؟ مغفرت مانگیے، اللہم مغفرت مانگیے۔ دوسری چیز کیا مانگیے؟ ورحمنی، رحم کر دیجئے۔ اردو میں بولیے، گجراتی میں بول دیجئے یار، ہاں عربی ضروری نہیں، اللہ ساری زبانوں کا خالق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اذان ہو دیجیے، ختم کرتے بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. تو دیکھو بیچو بزرگوں، سوئے سوئے تین دفعہ چوتھا کلمہ، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، اس کے بعد 5 کلمہ حضور نے سکھایا. بعض روایت میں 6 لفظ وجبرنی بھی آیا ہے اور وہ آفینی بھی ہے. اردو میں کہہ دیجئے کہ اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی رحم فرما، ورزقنی روزی دیجئے، وحدنی ہدایت دیجئے، وعافینی مجھے عافیت دیجئے. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا؟ سوئے سوئے دعا. اس کے بعد آپ اپنی زبان میں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگتے رہیے. مانگا ہو جائے تو پھر تیسرا کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ اللہ کی صداقت پھر ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کی آخرت تیار ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ روایت کیا ہے حدیث قدسی دوسری کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو گواہ رہو، یہ میرا بندہ سو کے اٹھائے، یہ آنکھ کھلی اس کی، لیکن یہ مجھ سے غافل، اس کے قلب پر ہماری عظمت و سطوت کا سکہ جمع ہوا ہے. اس حال میں بھی یہ مجھے غفلت نہیں ہے، غافل نہیں ہے مجھ سے، یاد رکھو میں نے اس کی مغفرت کر دی. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے گا نا. بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مختصر دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں کہنے والا سننے والے سے زیادہ عمل کا محتاج ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کو بھی رات کی خلوتوں میں اپنی عظمت کے ساتھ ان کلمات کو بستروں پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو انابت تام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نماز کی حضوری عطا کر دیجیے، سجدے کا قرب عطا کر دیجیے، مناجات کی لذت عطا کر دیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب کر دیجیے. یا اللہ طبیعت میں عبادت کی طرف رغبت پیدا کر دیجیے، گناہ اور معصیت سے طبیعت میں نفرت پیدا کر دیجیے. حلال روزی عطا کر دیجیے، روزی میں وسعت عطا کر دیجیے. کسی کا کوئی محتاج اور دست نگر نہ ہونے دیجیے. ہم تمام لوگوں کی آل اور اولاد کو نیک صالح بنا دے. یا اللہ ساس اور بہو میں تمام لوگوں کے موافقت پیدا کر دے. یا اللہ شیطان لوگوں کے درمیان میں حائل ہو کے مختلف قسم کے یا اللہ سینہ میں کینہ پیدا کر کے یا اللہ بغض و عناوت کی راہ کو ڈال لیتا ہے. یا اللہ ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. طہارت قلب نصیب فرما. طینت کی طہارت عطا فرما. ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دیجیے. ہر بچے کو اپنے والدین کی کا مطیع و فرما بردار بنا، اور ہمیں اللہ اپنے رب کی ذات کا مطیع و فرما بردار بنا. یا اللہ محض اپنے فضل ہم سب کے جان میں، مال میں، ایمان میں، روزی میں، روٹی میں، عزت میں، آبرو میں برکت فرما. یا اللہ جان مال ایمان روزی روٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ جب کبھی بھی جس چیز کی مادی یا روحانی، جسمانی یا روحانی
یا اللہ جو ضرورت پیش آئے خزانۂ رحمت سے ہماری ہر حاجت کو پوری فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی دل کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ نوجوان بچیاں گھروں میں ہیں جن کے یا اللہ ان کے لیے نیک رشتہ عطا فرما، لڑکوں کے لیے نیک بیویاں عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقدمہ میں ماخوذ ہیں ان کو برات عطا فرما، جو کسی پریشانی اور غم میں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو بنور وجہک الکریم و بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔